ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ستاروں کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے. ستارے چمکیں گے، سبزے لہکیں گے، گلشن مہکیں گے، انادل چہکیں گے. راتوں کو اندھیرا دوں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے. ندیوں کو روانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سمندروں کو تلاطم عطا کروں گا تمہارے لیے، شاخوں کو جھکاؤ دوں گا تمہارے لیے، دریاؤں کو بہاؤ عطا کروں گا تمہارے لیے. بادلوں کے قافلے رواں دواں رہیں گے تمہارے لیے. میں تمہاری ضرورتوں سے آگاہ ہوں گا، جہاں ضرورت ہوگی وہیں برسیں گے، اور برسیں گے بھی اس انداز میں کہ بادل کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاؤں گا کہ اگر آسمان سے پرنالے جاری ہو جائیں تو تمہاری سجائی ہوئی زمینیں بگڑ جائیں گی، ان کا بیلنس خراب ہو جائے گا. میں پانی پہنچاؤں گا لیکن تمہاری محنت کو بھی رائگاں نہیں ہونے دوں گا. قرآن کریم نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بارش نہیں ہو رہی نا، کہو سائنسدانوں کو کہیں سے لے آئیں، بلاؤ روس کو، بلاؤ امریکہ صاحب کو کہ لے آؤ کہیں سے بارش. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. فطرت قدم قدم پہ انسان کو آگاہ کرتی ہے، فطرت ایک ایک لمحے پر انسان کو آگاہ کرتی ہے کہ سب کچھ تو نہیں ہے، سب کچھ وہ ہے. تو بے بس ہے، تیری سوچ بھی ناقص، تیرا عمل بھی ناقص، کامل تو بس وہی ہے. قرآن کریم نے اللہ کے احسانات کی یاد دہانی کراتے ہوئے ایک اور پہلو پر متوجہ کیا. فرمایا یہ مویشی پیدا کی اللہ نے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کچھ جانور اور مویشی تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں،
کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں غذا کے لیے، کچھ تمہارے ریڑھے اور ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ ہمارا احسان اور ہمارا کرم ہے کہ تم ہمارے بنو نہ بنو، لیکن ہماری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پر پابند ہے۔ ہم نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے تو مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھ دیا۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا؟ تیری بکری کی رنگت کالی، وہ سبز گھاس کھاتی ہے، اس کی رگوں میں خون سرخ دوڑتا ہے، فضلہ متعفن ہے، لیکن ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم تیرے لیے مثبت دودھ کی نہریں جاری کرتے ہیں۔ تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، گھاس کی سبزے کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے۔ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، سپرے کرتا رہتا ہے، پرفیوم چھڑکتا رہتا ہے۔ ہاں، دودھ میں کہیں گوبر کا تعفن محسوس کرے، میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اور رب العالمین نے فرمایا ان ساری منفی چیزوں میں سے مثبت دودھ پلانے والا کون؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ زور دیتے رہنا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مثبت دودھ پلانے والا کون؟ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ عطا کرنے والا کون؟ گجرات کے روشن ضمیروں، پوچھتا ہوں عذرائے انصاف، جس کا احسان ہے تو پھر تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، چاہے یکم کو ہو یا دو کو، تیسری تاریخ کو ہو یا چوتھی کو، پانچویں چھٹی ساتویں کو ہو یا آٹھویں کو، نویں دسویں کو ہو یا تو وہاں